السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ 10 حدیث کا سلسلہ جو چل رہا ہے تعزیت کا موضوع تھا، کل ہم اس کے بارے میں ذکر کیے کہ تعزیت یہ دراصل پرسہ دینے کے لیے کہتے ہیں، انہیں صبر کی تلقین کرنا اور ان کے غم میں شریک ہونا اور ان کو تسلی دینا، لواحقین کو، مرنے والے کے جو رشتہ دار ہیں ان کو، اسے تعزیت کہتے ہیں۔ اور اس کا جو ہے شریعت میں یہ سنت ہے، شریعت میں یہ سنت ہے۔ اس کی فضیلت میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کی تعزیت کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کرامت کا جوڑا پہنائیں گے، یعنی عزت و اکرام والی چیز اس کو عطا فرمائیں گے، یہ قیامت کے دن۔ یہ بہت بڑی بات ہے اس کی فضیلت میں۔ اور جو کوئی کسی کی تعزیت میں شریک ہوتا ہے، تعزیت دیتا ہے، تو جتنا جو غم برداشت کر رہا ہے جو اس کو ثواب ملے گا اس کے اجر کے مثل اس تعزیت کرنے والے کو بھی ملے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اخروی لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے تعزیت کا دینا۔ اب اس کا وقت بتایا گیا کہ 3 دن کے اندر کرنا چاہیے تعزیت، 3 دن کے بعد نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی اور وجہ ہو کہ خبر اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد ملی، دیر سے ملی، اور اتفاق سے جو ہے جس کی تعزیت کرنے جا رہے تھے وہ موجود نہیں ہیں، تو وہ 3 دن کے بعد بھی آپ تعزیت کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ بات تھی۔ اور ایک چیز یہ بھی بتائی گئی تھی کہ افضل وقت کیا ہے، تدفین کے بعد کرنا ہے تدفین سے پہلے، تو تدفین کے بعد کرنا یہ افضل وقت ہے۔ مگر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ تدفین سے پہلے بھی جو ہے جو لواحقین ہوتے ہیں بعض وقت تو خوب روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، تو ویسے اس وقت میں بھی ان کو جو ہے کیا ہوتا ہے دلاسے کی، اس وقت میں بھی پرسے کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت میں بھی ان کو جو ہے رونے سے منع کرنا اور جو ہے ان کو اجر و ثواب کی امید دلانا اور صبر کی تلقین کرنا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تدفین سے پہلے بھی آپ تعزیت کر سکتے ہیں۔ اور کس سے تعزیت کرے تو جو ہے یہ بھی پتہ ہے کہ ہر چھوٹے بڑے مرد اور عورت، مگر خواتین کے معاملے میں جو ہے اس بات کا خیال رکھیں صرف محارم ہی کریں گے، غیر محرم نہیں کریں گے۔ محرم ہر ایک سے تعزیت کرے گا، یہ بھی ایک بات ہے۔ اور اس میں ایک اور ایک چیز یہ بھی ہے، تعزیت کے الفاظ کیا ہونے چاہیے، تعزیت کے الفاظ کیا ہونا چاہیے۔ ایک تو میت کے لیے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ ایک ہے، اور ایک ہے لواحقین کے لیے الفاظ ہے تعزیت کے لیے۔ میت کے لیے الفاظ کیا ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے، ان کے لیے رحمت کے واسطے دعا کرنا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کو قبول فرمائے اور ان کے جو ہے گناہوں کا درگزر فرمائے، اور اپنی رحمت کے آغوش میں اللہ تعالیٰ لے رحم کا معاملہ، کرم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آنے والی جو منزلیں ہیں قبر کی، آخرت کی، وہ سب آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے قبر کے اندر ممکن نکیر سوال جواب آسانی فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ میت کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا ہے۔ اور رہا سوال لواحقین کے لیے تعزیت کی کیا الفاظ کرنے، کہ ان کو ایک تو یہ ہے صبر کی تلقین کرنا ہے، صبر کریے، اور اس کے بعد میں ان کو یہ بھی کہنا ہے کہ اجر اس کا بہت بڑا اجر ہے، صبر کریے، اللہ تعالیٰ اجر ہے، اور سب کے ساتھ یہ چیز پیش ہونے والی ہے۔ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے، لہذا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت دی تھی اور خوشی سے جب تک تھی، اب اللہ نے اپنی مرضی سے اپنی امانت واپس لے لی، اس بات کی تلقین کرنا۔ اور عموماً جو ہے جو عام طور پہ جو آیت کہی جاتی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہر چیز اللہ ہی کے لیے ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور بے شک ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مطلب آج یہ صاحب چلے گئے ہیں، کل ہم بھی جانے والے ہیں، کیونکہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں۔ لہذا یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون آیت ترجیح بولتے ہیں، تو یہ تعزیت کے لیے ایک لفظ، یہ ایک آیت ہے۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث میں مروی ہے تعزیت کے لیے وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ اس نے لے لیا ہے، مطلب جس بندے کو لے لیا یہ اللہ ہی کا تھا، وَلَهُ مَا عَطَى، اور اسی کے لیے ہے جو اس نے عطا کیا وہ اسی کے لیے ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز ایک مقررہ مدت تک ہمارے پاس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، پس صبر کرنا چاہیے، وَلْتَحْتَسِبْ، اور اجر کی امید رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ادا کرتے تھے تعزیت کے لیے، تو کوشش یہ کریں کہ جو تعزیت میں شریک ہوئے
تو جو ہے تھوڑا ماحول اس طریقے سے رکھیں، ہنسی مذاق والی ایسی کوئی چیز نہیں رہنا کہ جس سے جو ہے لواحقین جو ہے ان کو جو ہے تکلیف والی چیز ہو، دیکھو ہم غم میں ہیں اور انہوں اپنی دنیاوی باتوں میں ہیں، انہوں اپنے ٹھیٹھی ٹھاٹا میں ہیں، اسی طریقے سے ہے، یہ چیز نہیں کرنا چاہیے، چونکہ یہ بھی ایک دین کا ایک اہم فریضہ ہے، یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے اور ایک سنت ہے یہ، تو اس کو اگر آپ عبادت سمجھ کے ادا کریں گے تو اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو کرامت کا جوڑا پہنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تعزیت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔